دلائل الخیرات شریف 7ویں منزل بروز اتوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تیرے دنیا بنانے سے قیامت کے بنانے تک جتنوں نے تیری تسبیح کی، تیری پاکی بیان کی، تجھے سجدہ کیا، تیری بڑائی بیان کی، اتنی رحمتیں روزانہ 1000 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور کی آل پر نازل فرما۔ اور تیری دنیا بنانے سے قیامت کے دن تک ہر وہ سال جس میں تو نے ان تسبیح و سجدہ کرنے اور پاکی بیان کرنے والوں کو پیدا فرمایا، ان کے شمار جتنی رحمتیں 1000 مرتبہ حضور پر اور حضور کی آل پر نازل فرما، اور حضور پر اور حضور کی آل پر چلتے بادلوں جتنی رحمتیں نازل فرما۔ اور تیرے دنیا بنانے سے قیامت کے دن تک جتنی بکھیر کر اڑانے والی ہوائیں ہیں، اتنی رحمتیں روزانہ 1000 مرتبہ حضور پر اور حضور کی آل پر نازل فرما۔ اور تیرے دنیا بنانے سے قیامت تک جتنی شاخوں، درختوں، پتوں، پھولوں اور تیری سب زمین کے ٹھہراؤ کی اور آسماں کے درمیان کی پیدا فرمائی ہوئی جتنی چیزوں پر ہوا چلی اور ہوا نے انہیں جمایا، اتنی رحمتیں روزانہ 1000 مرتبہ حضور پر اور حضور کی آل پر نازل فرما۔ اور تیرے دنیا بنانے سے قیامت کے دن تک تیرے سمندروں میں جتنی موجیں ہوئیں، اتنی رحمتیں روزانہ 1000 مرتبہ حضور پر اور حضور کی آل پر نازل فرما۔ اور تیرے دنیا بنانے سے قیامت کے دن تک زمین کے مشرق و مغرب میں ہموار جگہوں پر، پہاڑوں، گھٹاؤں میں، آبادیوں میں، ویرانوں میں، زمین کے اندر اور زمین کے اوپر جتنے کنکر، گارا، پتھر پیدا فرمائے، تی رحمتیں روزانہ 1000 مرتبہ حضور پر اور حضور کی آل پر نازل فرما۔ اور تیرے دنیا بنانے سے قیامت کے دن تک زمین کا اگایا ہوا جو کچھ زمین کے قبلے کی طرف ہے، زمین کے درمیان کی طرف ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، ہموار زمینوں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، گھٹاؤں میں ہے، جو درخت ہیں، پھل ہیں، پتے ہیں، کھیتیاں ہیں، اور زمین سے اگنے اور فائدہ دینے والی جو سب چیزیں ہیں، اتنی رحمتیں روزانہ 1000 مرتبہ حضور پر اور حضور کی آل پر نازل فرما۔ اور تو نے جتنے انسان، جنات اور شیاطین پیدا فرمائے اور جتنے قیامت تک پیدا فرمائے گا، اتنی رحمتیں روزانہ 1000 مرتبہ حضور پر اور حضور کی آل پر نازل فرما۔ اور تیرے دنیا بنانے سے قیامت کے دن تک آسمانوں کے انسانوں کے جسموں، چہروں اور سر پر جتنے بال اگیں گے، اتنی رحمتیں روزانہ 1000 مرتبہ حضور پر اور حضور کی آل پر نازل فرما۔ اور تیرے دنیا بنانے سے قیامت کے دن تک ان انسانوں، جنات نے جتنی سانسیں لیں، جتنے الفاظ کہے اور جتنی مرتبہ آنکھوں کے گوشوں سے دیکھا، اتنی رحمتیں روزانہ 1000 مرتبہ حضور پر اور حضور کی آل پر نازل فرما۔ اور تیرے دنیا بنانے سے قیامت کے دن تک جتنی مرتبہ جنات کا اڑنا اور انسانوں کا آنا جانا ہوا، اتنی رحمتیں روزانہ 1000 مرتبہ حضور پر اور حضور کی آل پر نازل فرما۔ اور تیرے دنیا بنانے سے قیامت کے دن تک تو نے اپنی زمین پر مشرق و مغرب میں جتنے چھوٹے بڑے جاندار پیدا فرمائے، جنہیں جانا گیا اور جنہیں تو ہی جانتا ہے، اتنی رحمتیں روزانہ 1000 مرتبہ حضور پر اور حضور کی آل پر نازل فرما۔ اور جتنوں نے درود شریف پڑھا اور جتنے محروم رہے اور جتنے قیامت کے دن تک حضور پر درود پڑھیں گے، اتنی رحمتیں روزانہ 1000 مرتبہ حضور پر اور حضور کی آل پر نازل فرما۔ اور زندوں اور مردوں جتنی اور جتنی تو نے مچھلیاں، پرندے، چونٹیاں، شہد کی مکھیاں اور کیڑے مکوڑے پیدا فرمائے، اتنی رحمتیں روزانہ 1000 مرتبہ حضور پر اور حضور کی آل پر نازل فرما۔ اور حضور پر اور حضور کی آل پر رات میں رحمتیں نازل فرما جب رات چھا جائے، اور حضور پر اور حضور کی آل پر دن میں رحمتیں نازل فرما جب دن روشن ہو جائے، اور حضور پر اور حضور کے آل پر ہر اگلی اور پچھلی گھڑی میں رحمتیں نازل فرما، اور حضور پر اور حضور کی آل پر تب کی رحمتیں نازل فرما جب جھولے میں حضور کا مبارک بچپن تھا، یہاں تک کہ آپ ہدایت کے سائے میں پکی عمر کو پہنچ گئے۔ پھر تو نے انہیں یوں اپنے پاس بلایا کہ وہ انصاف فرماتے تھے اور تیرے یہاں مقبول تھے۔ پھر تو نے انہیں قیامت میں یوں اٹھائے گا کہ شفاعت فرمائیں گے اور بہت گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے، اور حضور پر اور حضور کی آل پر اپنی مخلوق کی تعداد جتنی، اپنی رضا جتنی، اپنے عرش کے وزن جتنی، اپنے کلمات کی روشنائی جتنی رحمتیں نازل فرما۔ اور حضور کو وسیلہ، فضیلت، بلند مرتبہ اور حوض کوثر سے سب پیاسے جس کا رخ کریں گے مقام محمود اور عظیم عزت عطا فرما، اور ان کی دلیل کو بڑائی عطا فرما، ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما اور معزز فرما، اور ہمارے مولا ہمارے حضور کی سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضور کے دین پر موت عطا فرما، ہمیں حضور کی جماعت میں اور حضور کے جھنڈے تلے اٹھانا، ہمیں حضور کا پڑوس نصیب فرمانا، ہمیں حضور
حضور کے حوض کوثر پر آنا نصیب فرمانا، ہمیں حوض کوثر کا جام پلانا، ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت عطا فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، الہی آمین آمین۔ ہم سب کھلی چھپی آفتوں، آزمائشوں اور فتنوں سے عافیت کے ساتھ ہمیں بچا، ہم پہ رحم فرما، ہمیں معاف فرما، اور سب ایمان والوں، ایمان والیوں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، زندہ مسلمان، فوت شدہ مسلمانوں کو بخش دے۔ سب تعریفیں اللہ پاک کی ہیں جو سب جہان والوں کا رب ہے، اور وہ مجھے کافی ہے۔ کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے، بلندی اور عظمت والا ہے، والے اللہ ہی کی عطا سے نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت ملتی ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے سردار کی آل پر رحمتیں نازل فرما، جب تک کہ کبوتر غرگوں کرتے ہیں، پرندے منڈلاتے رہیں، چوپائے چرتے رہیں، تعویذات فائدہ دیتے رہیں، امامے باندھے جائیں، اور پڑھنے والی چیزیں نباتات اور حیوانات وغیرہ پڑھتی رہیں۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جب تک صبح روشن ہوتی رہے، ہوائیں چلتی رہیں، وجود رینگتے رہیں، صبح و شام ایک دوسرے کے پیچھے آتی رہیں، تلواریں حمائل کی جا رہیں، پنڈلی کے پاس نیزے رکھے جاتے رہیں، جسم و جان ٹھیک ہوتے رہیں۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جب تک فلک گھومتے رہیں، گھپ اندھیرے چھاتے رہیں، فرشتے تسبیح پڑھتے رہیں۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر سب جہاں والوں میں برکتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی، بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جب تک سورج نکلتا رہے، جب تک پانچوں نمازیں پڑھی جائیں، جب تک بجلی چمکتی رہے، جب تک میںہ برستے رہیں، جب تک گرج تسبیح کرتی رہے۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر آسمانوں اور زمین کے احاطے جتنی، زمین اور آسمان کے درمیان کے احاطے جتنی، اور پھر تو جس شے کا چاہے اس کے احاطے جتنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ذمہ داری اٹھائی، مخلوق کو جہالت سے نکالا، کفر و گمراہی والوں سے جہاد فرمایا، لوگوں کو تیری توحید کی دعوت دی، تیرے بندوں کو سیدھی راہ پر چلنے کے سفر میں مشکلات سہیں، چنانچہ یا اللہ حضور کو ان کی مراد عطا فرما، حضور کی آرزو پوری فرما، حضور کو وسیلہ، فضیلت اور بلند مرتبہ عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما، جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یا اللہ ہمیں حضور کی شریعت پر چلنے والوں، حضور کی محبت سے فیض یاب ہونے والوں، حضور کے رستے اور حضور کی سیرت پر چلنے والوں میں سے بنا دے، ہمیں حضور کی سنت پر ہی موت عطا فرما، ہمیں شفاعت حضور کی دولت سے محروم نہ فرما، ہمیں حضور کے روشن پیشانیوں اور روشن قدموں والے پیروکاروں، سبقت والے رفیقوں اور سیدھی راہ والے جنتیوں میں اٹھا، اے مہربان سے بڑھ کر مہربان۔ یا اللہ اپنے قرب والے فرشتے، بھیجے گئے نبیوں اور سب فرما برداروں پر رحمت نازل فرما، اور ان کے لیے دعائے رحمت کے توفیل ہمیں بھی رحم کیے گئے افراد میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو کہ زمین تہامہ میں محبوس کیے گئے بھلائی میں اور راستی کا حکم دیتے ہیں، میدان قیامت میں گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یا اللہ ہماری شفاعت فرمانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے اعلیٰ رحمت و سلامتی عطا فرما، انہیں معزز مقام محمود پہ فائز فرما، انہیں بڑی پیشی کی جگہ یعنی میدان حشر میں فضیلت، وسیلہ اور وہ بلند مرتبہ عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ یا اللہ حضور پر ہمیشہ برسنے اور نہ ٹوٹنے والی رحمت نازل فرما، جو مسلسل اور ہمیشہ نازل ہوتی رہیں۔ یا اللہ حضور پر اور حضور کی آل پر رحمت نازل فرما، جب چمکنے والے چمکیں، جب
جب سورج نکلے، جب اندھیری ڈالنے والا چاند ڈوبے، اور جب برکھا برسے، اور حضور کی آل پر لوح محفوظ اور فضا کے احاطوں جتنی، آسماں کے تاروں جتنی، اور بارش کے قطروں اور کنکریوں کے شمار میں رحمت نازل فرما، اور حضور پر اور حضور کی آل پر بے گنتی اور بے شمار رحمت نازل فرما یا اللہ، اپنے عرش کے وزن جتنی، اپنے کامل رضا جتنی، اپنے کلمات کی روشنائی جتنی، اور اپنی رحمت کاملہ جتنی درود حضور پر نازل فرما یا اللہ، حضور پر اور حضور کی آل پر پاکیزہ بیویوں اور مبارک اولاد پر رحمت نازل فرما، اور حضور پر اور حضور کی آل پر پاکیزہ بیویوں اور مبارک اولاد پر برکتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے، اور حضور کو ہماری طرف سے وہ سب سے اعلیٰ جزا عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرمائی، اور حضور کی شریعت سے واضح راستے پر چلنے والوں میں سے ہمیں بنا، ہمیں حضور کے طریقے پر چلا، ہمیں حضور کے دین پر ہی موت عطا فرما۔ بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کے دن حضور کی جماعت میں بے خوف اٹھانا، ہمیں حضور کے محبت اور حضور کی آل و اصحاب و اولاد کی محبت پر موت عطا فرما یا اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو کہ تیرے نبیوں میں سب سے افضل ہیں، تیرے چنے ہوئے بندوں میں سب سے معزز ہیں، تیرے دوستوں میں سب کے پیشوا ہیں، تیرے آخری نبی ہیں، سب جہانوں کے رب کے محبوب ہیں، رسولوں کے حق میں گواہی دینے والے ہیں، گنہگار بندوں کی شفاعت کرنے والے ہیں، سب آدمیوں کے سردار ہیں، قرب والے فرشتوں میں ان کا چرچا اونچا ہے، خوشخبری دینے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، چمکا دینے والے ہیں، والے سورج ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، روشن حق ہیں، مہرباں اور رحمت والے ہیں، سیدھے رستے پر چلانے والے ہیں، جنہیں تو نے دہرائی جانے والی 7 آیتیں سورۃ فاتحہ یعنی کہ اور عظمت والے قرآن عطا فرمایا، نبی رحمت ہیں، رہنمائے امت ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، سب سے پہلے جنت میں تشریف لے جائیں گے، ہمارے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ہمارے سردار میکائیل علیہ السلام کے ذریعے جنہیں مدد دی گئی، تورات اور انجیل میں جن کی خوشخبری سنائی دی گئی، پسندیدہ خاص اور منتخب بندے ہیں، ہمارے سردار ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم یا اللہ، اپنے فرشتوں پر اور اپنے قرب والوں پر رحمت نازل فرما، جو رات دن پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے اور اللہ کا حکم نہیں ٹالتے، اور جو انہیں حکم ہو وہی کہتے ہیں یا اللہ، جیسا کہ تو نے فرشتوں کو تیرے رسولوں کے پاس پیغام لے جانے، تیری وحی کی حفاظت کرنے، تیری مخلوق پر گواہی دینے کے لیے چن لیا، ان فرشتوں کے لیے اپنے پردے ہٹا دے، اپنے پوشیدہ غیب پر مطلع فرما، فرشتوں میں سے ہی اپنی جنت کے دربان چنے، اپنے عرش کے اٹھانے والے چنے، فرشتوں کو اپنا بڑا لشکر بنایا، انہیں مخلوق پر فضیلت دی، انہیں اونچے آسمانوں میں بسایا، انہیں نافرمانیوں، عیبوں، خامیوں اور آفتوں سے پاک و صاف رکھا، چنانچہ ان پر ہمیشہ برسنے والی وہ رحمت نازل فرما جو ان کی فضیلت بڑھائے، ان کے توفیل تو ہمیں اس لائق بنا دے کہ جب فرشتے ہماری بخشش کی دعا مانگے، یا اللہ اپنے سب نبیوں اور رسولوں پر رحمت نازل فرما، جن کے سینے تو نے کھول دیے، انہیں اپنی حکمت سونپی، انہیں اپنی پیغمبری کا ہار پہنایا، ان پر اپنی کتابیں اتاری، ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو سیدھا رستہ دکھایا، انہوں نے لوگوں کو تیری توحید کی طرف بلایا، تیرے وعدوں کا شوق دلایا، تیرے ڈراؤوں سے ڈرایا، تیرے رستہ دکھایا، اور لوگوں پر تیری حجت تمام کرتے رہے، اور سب نبیوں اور رسولوں پر سلامتی نازل فرما، اور انبیاء کرام پر درود و سلام کی برکتوں سے ہمیں بڑا ثواب عطا فرما یا اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ہمیشہ برسنے والی وہ مقبول درود نازل فرما، جن کی برکت سے تو ہم پر لازم ہونے والے حضور کا عظیم حق ادا فرمائے یا اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو کہ حسن و جمال والے ہیں، خوبصورتی
اور کمال والے ہیں، خوش نما ہیں، نور والے ہیں، غلما جتنی کم سن خادموں، حوروں اور اونچے مکانوں محلات، شکر گزار زبان والے ہیں، خوبیوں کے مالک دل والے ہیں، مشہور پرچم والے ہیں، فتح یاب لشکر والے ہیں، بیٹوں اور بیٹیوں والے ہیں، پاکیزہ بیویوں والے ہیں، بلند مرتبوں والے ہیں، زمزم والے ہیں، مقام ابراہیم والے ہیں، معاشر حرام والے ہیں، گناہوں سے دور رہنے والے ہیں، یتیموں کو پالنے والے ہیں، حج والے ہیں، تلاوت قرآن والے ہیں، رحمان عز و جل کی پاکی بولنے والے ہیں، رمضان کے روزوں والے ہیں، لہراتے پرچم والے ہیں، جود و کرم والے ہیں، وعدے پورے فرمانے والے ہیں، بھلائی کی رغبت رکھنے اور رغبت دلانے، خچر پر سواری فرمانے، اعلیٰ نسل کی سواری پر سوار ہونے، حوض کوثر تیز تلوار والے ہیں، وہ نبی ہیں جو بارگاہ الہی کی طرف بہت رجوع لانے، درست بات فرمانے والے ہیں، اور آسمانی کتابوں میں ان کی صفات بیان ہوئیں۔ وہ نبی ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، اور نبی ہیں جو اللہ کا خزانہ ہیں، وہ نبی ہیں جو اللہ کی روشن دلیل ہے، وہ نبی ہیں کہ جس نے اللہ کا حکم مانا بلا شبہ اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے حضور کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ نبی ہیں جو عربی ہیں، قریشی ہیں، زمزم والے ہیں اور مکہ و تہامہ والے ہیں، خوبصورت چہرے والے ہیں، سرمگی آنکھوں والے ہیں، نرم و نازک و ہموار رخسار والے ہیں، سبحان اللہ، حوض کوثر اور سلسبیل کے مالک ہیں، مخالفوں کو زیر فرمانے والے ہیں، کافروں کو ہلاک فرمانے والے ہیں، مشرکوں سے جنگ فرمانے والے ہیں، نعمتوں بھری جنتوں اور رب کریم کے قرب کے راستے میں روشن چہروں اور روشن قدموں والوں کے پیشوا ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے آقا ہیں، سب جہانوں کے رب کے رسول ہیں، گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے ہیں، بادل کا معصوم کرم مقصود کرم کی بارش ہیں، اندھیروں کو جگمگانے والے ہیں، چراغ ہیں، 14ویں کا چاند ہے۔ اللہ پاک حضور پر اور حضور کی چنی ہوئی آل پر یعنی بہت پاکیزہ جماعت پر وہ رحمتیں نازل فرما جو ہمیشہ برستی رہیں اور کبھی ان کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ اللہ پاک حضور پر اور حضور کی آل پر وہ رحمتیں نازل فرما جن سے حضور کی خوشی دوبالا ہوتی رہے، وعدے کی جگہ حشر میں ان کی بعثت کو اور شرف عطا ہو۔ حضور اللہ پاک حضور پر اور حضور کی آل پر چمکتے ستاروں پر وہ رحمت نازل فرما جو موسلادھار برستی بارش کی طرح ان پر برستی رہیں۔ اللہ پاک نے حضور کو عرب کی اس جماعت میں بھیجا جو بھاری پلڑے والے ہیں، خوش بیاں ہیں، زبان فصیح ہے، ایمان مضبوط ہے، مرتبہ اونچا ہے، باتیں میٹھی ہیں اور عہد کے پکے ہیں، خمیر کے ستھرے ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھا رستہ بیان فرمایا، لوگوں کے بھلے کو نصیحت فرمائی، اسلام کا چرچا فرمایا، بتوں کو توڑا، شریعت کے احکام ظاہر فرمائے، حرام سے منع فرمایا اور عام انعام فرمایا۔ اللہ پاک حضور پر اور حضور کی آل پر ہر محفل ہر جگہ اعلیٰ رحمتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ اللہ پاک حضور پر اور حضور کی آل پر ابتدا میں اور بعد میں وہ رحمتیں نازل فرما جو ہمارے لیے ذخیرہ اور سیرابی کا جام ہو۔ اللہ پاک حضور پر اور حضور کی آل پر کامل پڑھتے رہنے والی رحمتیں نازل فرما۔ اللہ پاک حضور پر اور حضور کی آل پر وہ رحمتیں نازل فرما جن کے ساتھ ساتھ راحت اور پھول آئیں، جن کے پیچھے پیچھے بخشش اور رضا آئے۔ اللہ پاک ان سب سے اعلیٰ ہستی پر رحمت نازل فرما جن کا نسب بہت پاکیزہ ہے، جن کی بدولت خوبیوں کو شام ملی، جن کی پیشانی کے نور سے چاند کو روشنی، سورج کو روشنی ملی، جن کے مبارک ہاتھوں کی سخاوت کے آگے بادل اور سمندر بھی ماند پڑ گئے۔ ہمارے سردار اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی جگمگاتی نشانیوں سے سب بلند اور نشیبی جگہیں روشن ہوئیں، حضور کے معجزات کا قرآن پاک میں اور پے در پے آنے والی روایتوں میں بیان ہوا۔ اللہ پاک حضور پر اور حضور کی آل پر، حضور کے پیارے صحابہ پر رحمت نازل فرمائے جنہوں نے حضور کی مدد کی، ہجرت کی، اور جنہوں نے ہجرت پر حضور کی مدد کی۔
تو کیا ہی اچھے مہاجر ہیں اور کیا ہی اچھے انصار مددگار ہیں۔ اللہ پاک وہ پڑھتے رہنے والی رحمتیں نازل فرما جو ہمیشہ برستی رہیں جب تک گھنے درختوں پر پرندے چہچہاتے رہیں اور موسلادھار بارش برستی رہے۔ اللہ پاک حضور پر ہمیشہ برسنے والی رحمتیں بہت گنا نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور کی پاکیزہ اور معزز آل پر نہ ٹوٹنے والی اور عظمت و بزرگی والے رب کریم کے دوام کے ساتھ ہمیشہ برستے رہنے والی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو کہ عظمت کا مرکز ہیں، نبوت اور رسالت کے روشن آفتاب ہیں، گمراہی سے بچا کر سیدھا رستہ دکھاتے ہیں اور جہالت سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک حضور پر وہ رحمت نازل فرما جو ہمیشہ وابستہ اور جڑی رہیں اور دونوں دنوں اور راتوں کے تسلسل کے ساتھ برستی رہیں۔ ثم آمین یا الہی آمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ چھپ کے کیے جانے والے سب کے سامنے کیے جانے والے گناہوں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے معافی عطا فرمائے، عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے، ہم سب کے خوف وسوسوں اور پریشانیوں کو جھوٹ ثابت فرمائے اور ہم سب کی دعاؤں کو بہترین بنا کے ہم سب کے حق میں بلا تاخیر قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔